السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد المصطفیٰ، اما بعد۔ محترم دوستوں اور بزرگوں، آج ایک مجلس خاص میں حاضر ہوں، اور اس کا پس منظر یہ ہے کہ ہندوستان کی جمہوری تاریخ میں 22 جنوری 2024 کا دن سیاہ حرفوں سے لکھا جائے گا، جب ایک صدیوں پرانی تاریخی مسجد کو شہید کر کے وہاں پر ایک بڑا مندر تعمیر کرایا گیا، اور اس کا افتتاح خود حکمرانان وقت کے ذریعے سے کیا گیا۔ یہ اس ملک کے لیے، اس ملک کی روشن تاریخ کے لیے ایک بدنما داغ کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس موقع پر مناسب معلوم ہوتا ہے کہ بابری مسجد کی تاریخی حیثیت سے نئی نسل کو آگاہ کیا جائے، ورنہ خدا نخواستہ اگر یہ نئی نسل بھی اس تاریخ کو بھول گئی یا اس جگہ کی حقیقت کو فراموش کر گئی، تو پھر اس سے بڑی بدنصیبی ہماری کیا ہو سکتی۔ اس لیے آج ایک مجلس خاص منعقد کی گئی تاکہ اس تعلق سے کچھ باتیں میں آپ کے سامنے رکھ سکوں۔ امید ہے کہ آخر تک آپ حضرات مجلس کے ساتھ وابستہ رہیں۔ مجلس تھوڑی لمبی بھی ہو سکتی ہے، چونکہ تاریخ بڑی طویل ہے اور بڑی روشن بھی رہی ہے، اور آخری دور میں تاریک بھی ہو گئی ہے۔ اس لیے سینے پر ہاتھ رکھ کر اس روشن تاریخ اور کربناک تاریخ کو ملاحظہ فرمائیں۔ دوستو، 3 گنبدوں والی یہ قدیم مسجد شہنشاہ بابر کے دور میں اودھ کے حکمراں میر باقی اصفہانی نے سن 935 ہجری مطابق 1528 عیسوی میں تعمیر کرائی تھی۔ مسجد کے مسقف حصے میں 3 صفیں تھیں، اور ہر صف میں 120 نمازی کھڑے ہو سکتے تھے۔ صحن میں 4 صفوں کی وسعت تھی، اس طرح بیک وقت 800 مصلی نماز ادا کر سکتے تھے۔ مسجد کی درمیانی مرکزی در کے اوپر 2 میٹر لمبی اور 55 سینٹی میٹر چوڑی پتھر کی تختی کا ایک کتبہ نصب تھا، جس کی پہلی اوپری سطر میں بسم اللہ الرحمن الرحیم و بہی ثقتی خوشنما بیلوں کے درمیان لکھا ہوا تھا، اور نیچے کی 3 سطروں میں یہ اشعار تھے: بنا میں آ کے او دانائے اکبر کہ خالق جملہ عالم لا مکانی، درود مصطفیٰ بعد ستائش کہ سرور انبیاء زبدہ جہانی، فسانہ در جہاں بابر قلندر کہ شد در دور گیتی کامرانی، چنا کے ہفت کشور در گرفتہ ضمیرہ چو مثال آسمانی، تراں حضرت یکے میر معظم کہ نامش میر باقی اصفہانی، مشیر سلطنت تدبیر ملکش کہ ای مسجد حصار ہست بانی، خدایا در جہاں تابندہ ماند کہ چتر و تخت و بخت و زندگانی، دری عہد و دری تاریخ میموں کہ نہ 150 بودا نشانی، تمت حاضت توحید و نعت و مدح و صفت نور اللہ برہانہ بخط عبد الضعیف نحیف فتح اللہ محمد غوری۔ اس بڑے کتبے کے علاوہ اندرون مسجد منبر کی دونوں جانب ایک ایک کتبہ نصب تھا۔ 27 مارچ 1934 کے ہنگامے کے موقع پر جو گاؤں کشی کے عنوان کا بہانہ بنا کر برپا کیا گیا تھا، مسجد میں گھس کر بلوائیوں نے توڑ پھوڑ کی تھی، جس میں یہ دونوں کتبے بھی اٹھا لے گئے تھے۔ بعد میں تحور خان ٹھیکیدار نے منبر کی بائیں سمت والے کتبے کی نقل تیار کرا کے اسی پہلی جگہ پر اسے نصب کرا دیا۔
داہنی جانب کے کتبے کی ایک نقل سید بدر الحسن فیض آبادی کے پاس محفوظ تھی، اس لیے اس کتبے کی عبارت بھی دستیاب ہو گئی۔ بائیں سمت کا کتبہ حسب ذیل اشعار پر مشتمل تھا۔ بفرمود اے شاہ بابر کے عدل، بنا اے استباء کاخ گردوں ملاقی، بنا کرد این محبت قدسیاں را، امیر سعادت نشاں میر باقی، بود خیر باقی وسال بنایش، عیاں شد چو گفتم بود خیر باقی۔ داہنے جانب والے کتبے کے اشعار یہ تھے: بمنشاء بابر خدیو جہاں، بنائے کے با کاخ گرد و عنا، بنا کرد این خانہ پائیدار، امیر سعادت نشاں میر خاں، بماند ہمیشہ چنی بانشیں، چنی بانش، چنا شہر یار زمین و زماں۔ ابتدائے تعمیر سے بابری مسجد میں نماز پنجگانہ اور جمعہ ہوتا رہا ہے۔ عدالتی کاغذات سے معلوم ہوتا ہے کہ ماضی قریب یعنی 1858 سے 1870 تک اس مسجد کے امام و خطیب محمد اصغر تھے۔ 1870 عیسوی تا 1900 عیسوی کی درمیانی مدت میں مولوی عبدالرشید نے امامت کے فرائض انجام دیے۔ 1901 سے 1930 تک کے عرصے میں یہ خدمت مولوی عبدالقادر کے سپرد رہی، اور 1930 سے 1949 عیسوی مسجد کے غرق ہونے کی تاریخ تک مولوی عبدالغفار کی اقتداء میں مسلمان اس مسجد میں نماز پنج وقتہ اور جمعہ ادا کرتے تھے۔ بابری مسجد کے مصارف کے واسطے عہد مغلیہ میں مبلغ 60 روپے سالانہ شاہی خزانے سے ملتے تھے۔ نوابان اودھ کے دور میں یہ رقم بڑھا کر 302 روپے 3 آنا 6 پائی کر دی گئی تھی۔ برطانوی اقتدار میں بھی یہ رقم بحال رہی۔ پھر بندوبست اول کے وقت نقد کے بجائے 2 گاؤں بھورن پور اور شولہ پور متصل اجودھیا اس کے مصارف کے لیے دیے گئے تھے۔ غرض کہ اپنی ابتدائی تعمیر سن 935 ہجری مطابق 1528 عیسوی سے سن 1369 ہجری مطابق 1949 عیسوی تک یہ مسجد بغیر کسی نزاع و اختلاف کے مسجد ہی کی حیثیت سے مسلمانوں کی ایک مقدس و محترم عبادت گاہ رہی، اور مسلمان امن و سکون کے ساتھ اس میں اپنی مذہبی عبادت ادا کرتے تھے۔ مستند تاریخوں سے پتہ چلتا ہے کہ بابری مسجد کی تعمیر سے صدیوں پہلے مسلمان اجودھیا میں آباد تھے، اور یہاں کے ہندو مسلم پوری یکجہتی و یگانگت کے ساتھ رہتے تھے۔ سن 1855 عیسوی مطابق 1272 ہجری سے پہلے کسی مذہبی معاملے میں یہاں کے باشندوں کے درمیان کوئی تنازع رونما ہوا یا باہمی ٹکراؤ کی نوبت آئی ہو۔ صحیح تاریخوں اور مذہبی نوشتوں سے اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا، لیکن جب اس ملک پر انگریزوں کا منحوس سایہ پڑا اور ان کا یہاں عمل دخل شروع ہوا تو انہوں نے اپنی بدنام زمانہ پالیسی لڑاؤ اور حکومت کرو کے تحت یہاں کے لوگوں میں باہمی منافرت اور تصادم پیدا کرنے کی غرض سے مسجد، مندر، جنم استھان وغیرہ کا خود ساختہ قضیہ چھیڑ دیا، جس کے نتیجے میں سن 1855 عیسوی مطابق 1272 ہجری میں اجودھیا کے اندر زبردست خونریزی ہوئی۔ اسی وقت سے اختلاف کی خلیج وسیع سے وسیع تر ہوتی گئی یا نوبت پہ ایجا رسید۔ شاطر انگریزوں نے سب سے پہلے جنم استھان اور سیتا کی رسوئی کا افسانہ ترتیب دیا، اور ایک بدھسٹ نجومی کو پہلے سے سکا پڑھا کر ان دونوں مقامات کی جگہ معلوم کی۔ اس نے طے شدہ سازش کے مطابق زائچہ کھینچ کر بتا دیا کہ جنم استھان اور سیتا کی رسوئی بابری مسجد سے متصل احاطے کے اندر ہے۔ پھر اپنے زیر اثر ہندوؤں کو اکسایا کہ ان دونوں پوتر استھانوں کو حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ نقی علی خان جو نواب واجد علی خان کا خسر اور وزیر تھا، انگریزوں کی سازش میں ان کا مؤید اور طرفدار تھا۔ اس نے اپنے اثر و رسوخ کے ذریعے ناعاقبت اندیش نواب کو اس بات پر راضی کر لیا کہ بابری مسجد سے باہر مگر اس کے احاطے کے اندر
جنم استھان و سیتا رسوئی کے لیے جگہ دے دی جائے۔ چنانچہ مسجد کے مسقف حصے کے بالمقابل احاطۂ مسجد کی دیوار سے متصل داہنی سمت سیتا رسوئی کے لیے اور صحن مسجد سے باہر بائیں پورب کی جانب جنم استھان کے نام سے 21 فٹ لمبی اور 17 فٹ چوڑی جگہ دے دی گئی، جس پر اسی وقت سے پوجا پاٹ کا سلسلہ بھی شروع کر دیا گیا۔ حالانکہ جس وقت یہ افسانہ ایجاد کیا گیا اس سے برسہا برس پہلے سے قلب شہر میں جنم استھان کا مندر موجود تھا اور آج بھی موجود ہے۔ اس وقت مسجد اور جنم استھان کے درمیان حد فاصل قائم کرنے کی غرض سے صحن مسجد کے ارد گرد آہنی سلاخوں کی باڑ کھڑی کر دی گئی۔ اسی منحوس تاریخ سے اجودھیا میں مذہبی کشمکش شروع ہو گئی اور یہاں کے ہندو مسلم مندر مسجد کے نام پر آپس میں دست بگریباں ہو گئے۔ سن 1857 عیسوی میں جبکہ ہندوستان کے مسلمانوں اور ہندوؤں نے متحد ہو کر بہادر شاہ ظفر کی قیادت میں انگریزوں کے خلاف جنگ آزادی کا بغل بجایا، ضلع فیض آباد کے گزیٹر سے پتہ چلتا ہے کہ اس وقت باہمی اتفاق و یگانگت کو مستحکم کرنے کی غرض سے اجودھیا کے مسلم رہنما امیر علی اور ہندو رہنما بابا چرن داس نے رام جنم استھان اور بابری مسجد کے تنازع کو ہمیشہ کے واسطے ختم کرنے کی غرض سے ایک معاہدہ کیا کہ رام جنم استھان کی مخصوص متنازع اراضی ہندوؤں کے حوالے کر دی جائے اور ہندو بابری مسجد کی عمارت سے دستکش ہو جائے۔ چنانچہ اس معاہدے پر فریقین خوشی خوشی راضی ہو گئے اور 2 سال سے اختلاف کی جو آگ بھڑک رہی تھی وہ ٹھنڈی ہو گئی۔ مگر انگریزوں کو یہ ہندو مسلم اتحاد گوارا نہ ہوا۔ انہوں نے بابا رام چرن داس اور امیر علی دونوں کو ایک ساتھ املی کے پیڑ پر لٹکا کر پھانسی دے دی اور مندر مسجد کے نزاع کو از سر نو زندہ کرنے کی غرض سے متنازعہ رام جنم استھان اور بابری مسجد کے درمیان ایک دیوار کھینچ دی۔ دونوں کے راستے بھی الگ الگ بنا دیے اور مسجد کے شمالی دروازہ سے مسجد میں داخلے پر پابندی عائد کر دی اور جذباتی ہندوؤں کو اکسایا کہ وہ اس تقسیم کو مسترد کر کے پوری مسجد پر دعویٰ کریں۔ اسی کے ساتھ مسلمانوں کو بھی برانگیختہ کیا کہ وہ مسجد کی اراضی کے اس بٹوارے کو تسلیم نہ کریں۔ چنانچہ یہ کشاکش پھر شروع ہو گئی جس کا ایک طویل سلسلہ ہے۔ سن 1948-49 عیسوی میں جبکہ ملک فرقہ وارانہ تشدد کی آگ میں جل رہا تھا اور پورے ہندوستان میں افراتفری مچی ہوئی تھی، 22-23 دسمبر 1949 کی درمیانی رات میں ہنومان گڑھی کے مہنت ابھے رام داس نے اپنے کچھ چیلوں کے ساتھ مسجد میں گھس کر عین محراب کے اندر ایک مورتی رکھ دی، جس کے خلاف اس وقت ڈیوٹی پر مقرر کانسٹیبل ماتو پرشاد نے صبح کو تھانے میں حسب ذیل رپورٹ درج کرائی۔ ابھے رام داس، سدرشن داس اور 50-60 نامعلوم لوگوں نے مسجد کے اندر مورتی استھاپت یعنی نصب کر کے مسجد کو ناپاک کر دیا ہے، جس سے نقض امن کا خطرہ پیدا ہو گیا ہے۔ اس رپورٹ کو بنیاد بنا کر فیض آباد کے سٹی مجسٹریٹ نے دفعہ 145 کے تحت مسجد اور اس سے ملحق گنج شہیداں کو غرق کر کے مقفل کر دیا اور پریا دت رام چیئرمین کو اس کی حفاظت کے لیے ریسیور مقرر کر دیا۔ نیز فریقین کے نام نوٹس جاری کیا کہ اپنے اپنے دعوے پر ثبوت پیش کریں۔ سٹی مجسٹریٹ کا یہ غیر منصفانہ عمل زبان حال سے بتا رہا ہے کہ مسجد میں بت رکھنے کی کارروائی گہری سازش کے تحت عمل میں لائی گئی تھی، ورنہ ایک قدیم جمعہ و جماعت سے آباد مسجد کے بارے میں ثبوت طلب کرنا کیا معنی رکھتا ہے؟ سیدھی بات یہ تھی کہ ماتو پرشاد کانسٹیبل کی رپورٹ کے مطابق مجرمین کو قرار واقعی سزا دی جاتی اور مسجد سے مورتی نکال کر اس مسئلے کو ختم کر دیا جاتا، مگر حیرت ہے کہ حضرت شیخ الاسلام مولانا سید حسین احمد مدنی، مولانا ابوالکلام آزاد اور مولانا حفظ الرحمن سیوہاروی نے آجہانی پنڈت جواہر لال نہرو کو اس سنگین معاملے پر توجہ دلائی اور انہوں نے یوپی کے وزیر اعلیٰ گووند بلبھ پنت کو لکھا کہ اس مسئلے کو فی الفور حل کریں۔ پھر بھی اس سلسلے میں کوئی مثبت کارروائی نہیں کی گئی اور مذہبی جانبداری اور اقتدار
سیکولرزم اور قانون و انصاف پر غالب رہا۔ گویا ملک کی جنگ آزادی میں مسلمانوں کی قربانیوں کا اولین صلہ آزاد ہونے کے بعد یہ دیا گیا کہ ان کی قدیم متبرک عبادت گاہ میں مورتیاں رکھ دی گئیں اور اس کے منبر و محراب جو اب تک رکوع و سجود سے آباد تھے مقفل کر دیے گئے۔ اس حادثے کے وقت مولانا آزاد نے کہا تھا کہ میرے ذہن میں یہ سوال گونج رہا ہے کہ مستقبل میں مسلمانوں کو ایک ملت کی حیثیت سے قبول کیا جائے گا یا نہیں۔ اگر اس کا جواب اس بات میں ملتا ہے تو بابری مسجد سے بت ہٹا دیے جائیں گے، اور اگر آئندہ چل کر اس کی نفی ہوتی ہے تو انتظار کیجیے دوسری مسجدوں میں بھی اس طرح کے حادثات پیش آ سکتے ہیں۔ آج کے واقعات سے مولانا آزاد کے خدشات صحیح ثابت ہو رہے ہیں۔ اس حادثے کے بعد 16 جنوری 1950 عیسوی کو گوپال سنگھ نامی ایک شخص نے ظہور احمد، حاجی محمد فائق، حاجی پھیکو، احمد حسن عرف اچھن، محمد سمیع ڈی ایم سٹی مجسٹریٹ اور سرکار اتر پردیش کو پارٹی بنا کر یہ دعویٰ دائر کر دیا کہ مسجد جنم استھان ہے، ہم یہاں پوجا پاٹ کرتے ہیں، مگر مسلمان اور ضلع حکام اس میں رکاوٹ ڈالتے ہیں، لہذا اس رکاوٹ کو ختم کر کے ہندوؤں کو اس میں پوجا پاٹ کی باضابطہ اجازت دی جائے۔ اس مقدمہ کے دائر ہونے کے تیسرے دن یعنی 19 جنوری 1950 عیسوی کو عدالت نے ایک حکم امتناعی کے ذریعے ہندو مسلمان دونوں کا داخلہ مسجد میں ممنوع قرار دے دیا۔ پھر 13 مارچ 1951 عیسوی میں عدالت نے پجاری کو مسجد کے اندر جا کر پوجا اور بھوگ کرنے کی اجازت دے دی، مگر مسلمان اپنی عبادت گاہ میں خدائے وحدہ لا شریک لہ کا نام لینے سے محروم رہے۔ تاریخ شاہد ہے کہ جب ظلم و ناانصافی کو طاقت و حکومت کی پشت پناہی حاصل ہو جاتی ہے تو آئین و قانون اور عدالت سب اس کے آگے سر بسجود ہو جاتے ہیں۔ دعوی مذکورہ کی جواب دہی کرتے ہوئے فیض آباد کے ایس پی کرنا سنگھ نے 1 جون 1950 عیسوی کو جو جواب دعویٰ عدالت میں داخل کیا اس میں لکھا تھا کہ زمانہ قدیم سے بابری مسجد ہے، اس میں مسلمان ہمیشہ سے نماز پڑھتے چلے آ رہے ہیں، ہندوؤں کا اس سے کوئی واسطہ اور سروکار نہیں ہے۔ ڈپٹی کمشنر فیض آباد نے اسی مقدمہ سے متعلق 1 جولائی 1950 عیسوی کو جو حلف نامہ داخل کیا تھا اس میں بھی بابری مسجد کی مسجدیت کا اعتراف و اقرار موجود ہے۔ مذکورہ بالا مقدمہ کے علاوہ 1961 عیسوی میں 2 مزید مقدمات دائر کیے گئے، ایک رام چندر داس کی جانب سے اور دوسرا نرموہی اکھاڑا کی طرف سے، جس کے جواب میں جمعیت علماء ہند اور یو پی سٹی سنی سینٹرل وقف بورڈ کی جانب سے بھی مقدمات قائم کیے گئے، جن میں کہا گیا تھا کہ یہ بابری مسجد مسلمانوں کی مسجد ہے جس میں وہ 1528 عیسوی سے برابر عبادت کرتے رہے ہیں، لہٰذا یہ مسجد انہیں واپس دی جائے اور نماز وغیرہ میں کسی قسم کی مداخلت نہ کی جائے۔ تقریباً 35 سال کے طویل عرصے تک یہ مقدمات عدالت میں معطل پڑے رہے، ان سے متعلق کوئی مؤثر کارروائی نہیں کی گئی۔ اس دوران پولیس اور ریسیور کی نگرانی کے باوجود مسجد کے اندر اور باہر خلاف قانون بہت سی تبدیلیاں کر دی گئی۔ مثلا مسجد کے صدر دروازے پر جلی حرفوں میں اللہ کندہ تھا جسے کھرچ دیا گیا، دروازے پر جنم استھان مندر کا بورڈ لگا دیا گیا، احاطے کی شمالی چہار دیواری اور مسجد کی درمیانی جگہ میں سفید و سیاہ سنگ مرمر کا فرش بنایا گیا جس سے پری کرما کا نام دیا گیا۔ صحن مسجد میں اتر جانب ایک ہینڈ پائپ نصب کر لیا گیا، مسجد سے باہر پورب سمت ایک سفالہ پوش مندر اور مندر کے پجاری کے لیے کمرہ تعمیر کر لیا گیا۔ دکن جانب نام نہاد جنم استھان کے چبوترے پر بھی ایک مندر بنا لیا گیا اور مسجد کے درمیانی گنبد پر ایک بھگوا جھنڈا لگا دیا گیا۔ یہ ساری تبدیلیاں سن 1967 اور سن 1986 عیسوی کے درمیانی عرصے میں کی گئیں، مگر ریسیور، انتظامیہ اور عدالت کی پیشانی پر شکن تک نہ آئی۔ مسلمانوں کو کسی حد تک اطمینان تھا کہ مسجد مقفل ہے اور ہائی کورٹ میں اس کے مقدمات کی سماعت ہو رہی ہے، عدلیہ اس بارے میں جو فیصلہ کرے گی اسے تسلیم کر لیا جائے گا، کیونکہ عدلیہ پر ان کا اعتماد ابھی مجروح نہیں ہوا تھا۔ اسی پرامن ماحول میں 25 جنوری 1986 عیسوی کو رمیش پانڈے
ایک غیر متعلق شخص نے، جو بابری مسجد سے متعلق کسی بھی مقدمے میں فریق نہیں تھا، صدر منصف فیض آباد کی عدالت میں یہ درخواست گزاری کہ جنم استھان میں پوجا پاٹ کی اجازت ہونی چاہیے، اس لیے عدالت ضلع انتظامیہ کو حکم دے کہ جنم بھومی بابری مسجد کا تالا کھول دے تاکہ میں اور دوسرے ہندو بغیر کسی رکاوٹ کے پوجا کر سکیں۔ صدر منصف نے یہ کہہ کر درخواست مسترد کر دی کہ اس مقدمے کی رہنما فائل ہائی کورٹ میں زیر سماعت ہے، اس لیے اس درخواست پر کوئی فیصلہ نہیں کیا جا سکتا۔ منصف کے اس فیصلے کے خلاف مسٹر کے ایم پانڈے ڈسٹرکٹ جج کی عدالت میں 30 جنوری 1986 کو اپیل دائر کی گئی۔ ڈسٹرکٹ جج نے 1 فروری 1986 عیسوی کو 11:15 بجے یہ یک طرفہ فیصلہ سنا دیا کہ ضلع انتظامیہ تالا کھول دے اور رمیش پانڈے اور دیگر پجاریوں کو پوجا پاٹ کی عام اجازت دی جائے، اس میں کسی قسم کی رکاوٹ نہ ڈالی جائے، نیز ضلع انتظامیہ لا اینڈ آرڈر بحال رکھنے کے لیے مناسب کارروائی عمل میں لائے۔ اس غیر عادلانہ فیصلے کے بعد بغیر کسی تاخیر کے 5:19 پر بابری مسجد کا تالا کھول دیا گیا، جو سن 1950 عیسوی میں حکم امتناعی کے نفاذ میں لگایا گیا تھا، اور ہزاروں ہندو جو وہاں جمع کیے گئے تھے پوجا پاٹ کے لیے مسجد میں داخل ہو گئے۔ تالا کھولنے کی شرمناک تقریب کو ہمارے سیکولر ملک کے نشریاتی ادارہ دوردرشن نے بڑے اہتمام سے نشر کیا تاکہ مسلمانوں کے زخمی دلوں پر اچھی طرح سے نمک پاشی ہو جائے۔ علاوہ ازیں پورے ملک میں اس کا جشن منایا گیا اور یہ تأثر دینے کی کوشش کی گئی کہ مسلمانوں کو شکست دے دی گئی۔ اس کھلی ہوئی بے انصافی پر مسلمانوں کی طرف سے احتجاج کیا گیا تو رائفل کی گولیوں سے احتجاج کرنے والوں کو ہمیشہ کے لیے خاموش کر دیا گیا۔ خاص طور پر بارہ بنکی، بنارس، بنگلور وغیرہ شہروں میں سرکاری پولیس نے مسلمانوں کے خلاف دردناک بہیمیت کا برتاؤ کیا۔ بعد میں یہ بات عام طور پر مشہور ہو گئی کہ سیکولرزم کی علمبردار کانگریس حکومت کے وزیر اعلیٰ اتر پردیش اور ایک مرکزی وزیر کے اشارے پر تالا کھولا گیا تھا۔ آئندہ کے واقعات و مشاہدات نے یہ واضح کر دیا کہ یہ شہرت بے بنیاد نہیں تھی۔ واقعہ بھی یہی ہے کہ بغیر مضبوط سیاسی پشت پناہی کی عدالت کو اس طرح سے قانون و انصاف کی دھجیاں اڑانے کی جرأت نہیں ہو سکتی تھی۔ مسجد میں عام پوجا پاٹ کی اجازت حاصل ہو جانے سے ہندو احیا پرستوں کے حوصلے بلند ہو گئے اور اب ایک قدم آگے بڑھا کر مسجد کو منہدم کر کے اس کی جگہ نیا مندر بنانے کی تشدد آمیز جدوجہد شروع کر دی گئی۔ حکومتوں کے تجاہل اور دورخی پالیسی کی بنا پر انہیں مزید حوصلہ ملا، چنانچہ وشو ہندو پریشد کے سربراہ سنگھل نے دھمکی کی زبان میں یہ کھلا اعلان کیا کہ 9 نومبر 1989 کو مندر کا شیلانیاس یعنی سنگ بنیاد ہوگا، اور ملک کی کسی سیاسی پارٹی کی یہ ہمت نہیں ہے کہ ہمارے اس پروگرام کو روک دے۔ عام ہندوؤں کو ہمنوا بنانے کی غرض سے پروگرام یوں ترتیب دیا گیا کہ 30 ستمبر 1989 سے ملک گیر شیلا پوجن مہم شروع کی جائے، جس کے تحت ملک بھر کے 5,75,000 گاؤں میں ایک ایک شیلا اینٹ بھیج کر اس کا پوجن کرایا جائے، اور دیو استھان اکادشی 9 نومبر کے دن یہ ساری اینٹیں اجودھیا پہنچا دی جائیں اور اسی دن رام مندر کا شیلانیاس کیا جائے۔ وشو ہندو پریشد وغیرہ جارحیت پسند تنظیمیں اپنے سربراہ کے اعلان کے مطابق شیلا پوجن کے نام پر گاؤں گاؤں گھوم کر نفرت و تشدد کا زہر پھیلاتی رہیں، اور ہماری سیکولر حکومتیں اپنی خاموشی سے ان کا تعاون کرتی رہیں، تاکہ کانگریسی حکومت کے وزیر داخلہ نے متعینہ تاریخ یعنی 9 نومبر کو وشو ہندو پریشد کے ہاتھوں متنازعہ اراضی پر شیلانیاس کی اجازت دے کر مسلمانوں کو آگاہ کر دیا کہ بابری مسجد کے انہدام اور مندر کی تعمیر کا وقت قریب آ گیا ہے۔ وزیر داخلہ نے اس سلسلے میں حیرتناک حد تک گمراہ کن رویہ اختیار کیا۔ ایک طرف تو وہ اعلان کرتے رہے کہ متنازعہ جگہ پر شیلانیاس کی اجازت نہیں دی جائے گی، اور دوسری طرف اندر اندر وشو ہندو پریشد سے ساز باز بھی کرتے رہے۔ حکومت کی اس منافقانہ پالیسی نے فرقہ پرست تنظیموں کو اس قدر جری بنا دیا کہ 23 جون 1990 عیسوی کو ہریدوار میں ہندو مذہبی لیڈروں نے ایک قدم اور آگے بڑھ کر طے کیا کہ اگست سے اکتوبر تک پورے ملک میں جگہ جگہ جلوس نکالے جائیں، گاؤں گاؤں سے مندر کی تعمیر کے لیے والنٹیئر جمع کیے جائیں،
اور 30 اکتوبر کو مسجد کی جگہ پر رام مندر کی تعمیر کا کام شروع کر دیا جائے۔ اس فیصلے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے RSS، BJP، وشو ہندو پریشد، بجرنگ دل اور ان کی ہم نوا تمام فرقہ پرست پارٹیاں میدان میں نکل پڑیں۔ بھارتیہ جنتا پارٹی کے صدر لال کرشن اڈوانی نے سومناتھ سے اجودھیا تک کی رتھ یاترا شروع کی۔ اس رتھ یاترا میں انتہائی اشتعال انگیز اور دلخراش تقریریں کی گئیں، جس کے نتیجے میں بڑودہ، بنگلور، کرناٹک، مدھیہ پردیش اور UP کے بعض اضلاع میں فساد کی آگ بھڑک اٹھی۔ لیکن حکومت وقت، جس کی اولین اور اہم ترین ذمہ داری اپنے شہریوں کی جان و مال اور آبرو کی حفاظت ہے، خود اپنی حفاظت کے بندوبست اور اپنی جان بچانے کی فکر میں مصروف رہی اور جارحیت کا عفریت ملک کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک گھوم کر آگ و خون کا طوفان برپا کرتا رہا۔ بہرحال اعلان کے مطابق بھاری تعداد میں کارسیوک 30 اکتوبر 1990 عیسوی کو اجودھیا پہنچ گئے اور بابری مسجد کو مسمار کرنے کی اپنی جیسی کوششیں بھی کیں، حتیٰ کہ مسجد کے گنبدوں اور دیواروں کو مجروح بھی کر دیا۔ مگر وزیر اعلیٰ UP کے سخت رویے کی وجہ سے انہیں اپنے مقصد میں کامیابی حاصل نہ ہو سکی۔ حقیقت یہ ہے کہ اس موقع پر وزیر اعلیٰ ملائم سنگھ یادو نے قابل تعریف ہمت و جرأت کا ثبوت دیا اور اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر نہ صرف بابری مسجد کو بچا لیا بلکہ سیکولر جمہوری قدروں کی آبرو رکھ لی۔ رام بھگت اور کارسیوک کے نام سے اجودھیا میں اکٹھا بلوائی جب بابری مسجد کے انہدام میں ناکام ہو گئے تو انہوں نے اپنا غصہ مسلمانوں پر اتارا اور PAC کے تعاون سے ملک گیر فساد برپا کر دیا، جس میں سینکڑوں مسلمان شہید کیے گئے اور ان کی کروڑوں کی جائیدادیں لوٹ لیں یا نظر آتش کر دی گئیں۔ VP سنگھ، جنہوں نے بھاجپا کے اشتراک سے حکومت بنائی تھی، اپنے اقتدار کو بچانے کی غرض سے منافقانہ پالیسی پر عمل پیرا رہے، لیکن ان کا یہ بزدلانہ رویہ ان کی کرسی اقتدار کو نہ بچا سکا۔ نفرت کی آگ نے ملک کے امن کے ساتھ اسے بھی بھسم کر دیا۔ VP سنگھ سرکار کے خاتمے کے بعد چندر شیکھر نے زمام اقتدار سنبھالی۔ انہوں نے اپنے عہد حکومت میں یہ کام کیا کہ وشو ہندو پریشد اور اس کی حلیف پارٹیوں کو، جنہوں نے روز اول سے تشدد کی راہ اختیار کر کے نہ صرف مصالحانہ گفت و شنید کا دروازہ بند کر رکھا تھا بلکہ عدالت کے فیصلے کو تسلیم کرنے کے لیے بھی تیار نہیں تھیں، بات چیت پر راضی کر لیا۔ چنانچہ ان کے اور ایکشن کمیٹی بابری مسجد کے لیڈروں کے درمیان براہ راست گفتگو کا سلسلہ شروع ہوا۔ فریقین نے اپنے اپنے دعویٰ کے ثبوت میں تحریری دلائل بھی فراہم کیے۔ گفتگو کا یہ سلسلہ ابھی ختم نہیں ہوا تھا کہ چندر شیکھر حکومت ہی ختم ہو گئی۔ بالآخر ملک میں الیکشن ہوا، جس کے نتیجے میں کلیان سنگھ کی زیر سرکردگی UP میں بھاجپا کی حکومت قائم ہوئی اور مرکز میں کانگریس نے سیکولرزم کی علامت نرسمہا راؤ کی قیادت میں حکومت بنائی۔ بھارتیہ جنتا پارٹی اپنی فرقہ پرست ذہنیت کی بنا پر ہمیشہ ہی سے بابری مسجد کو نفرت کی نگاہ سے دیکھتی تھی اور اسے غلامی کی علامت قرار دیتی تھی۔ اب ریاست میں اس طرح کی حکومت تھی، اس لیے وہ اس مسجد کو کیوں کر برداشت کر سکتی تھی۔ چنانچہ بھاجپائی وزیر اعلیٰ کلیان سنگھ نے وزارت سازی کے بعد جو اولین کام کیا وہ یہ تھا کہ اپنے وزیروں کو ساتھ لے کر اجودھیا آئے اور بابری مسجد میں نصب مورتی کے پاس کھڑے ہو کر یہ عہد کیا کہ رام للہ ہم آئیں گے، مندر یہیں بنائیں گے۔ اس عہد و پیمان کے بعد کلیان سنگھ حکومت نے قانون و انصاف کو نظر انداز کر کے رام مندر کی راہ میں حائل رکاوٹیں دور کرنے کی مہم شروع کر دی۔ بابری مسجد سے ملحقہ موقوفہ متنازع اراضی کو اپنی تحویل میں لے لیا، پھر اسے وشو ہندو پریشد کے حوالے کر دیا، جس پر مستحکم بنیادوں کے ساتھ پختہ چبوترے کی تعمیر کا کام نہایت زور و شور کے ساتھ جاری ہو گیا۔ جبکہ ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے احکامات تھے کہ متنازع جگہ پر کسی قسم کی تعمیر نہ کی جائے، توہین عدالت کا ارتکاب کرتے ہوئے تعمیر ہوتی رہی اور مسلم لیڈران اس غیر قانونی اقدام پر مرکزی سرکار سے احتجاج کرتے رہے، لیکن مرکزی حکومت نے اس وقت تک کوئی مؤثر حرکت نہیں کی جب تک کہ وشو ہندو پریشد نے اپنے منصوبے کی تکمیل نہ کر لی۔ چبوترے کی تعمیر کے بعد وزیر اعظم نے فریقین کے درمیان ازسر مذاکرات کا سلسلہ شروع کرایا، جس کے 2 دور حکومت کے ترجمان بقول
ترجمان کے بقول اطمینان بخش اور امید افزا رہے۔ تیسرے دور کا آغاز ہونے ہی والا تھا کہ اچانک حیرت ناک انداز میں وشو ہندو پریشد نے یک طرفہ اعلان کر دیا کہ 6 دسمبر 1991 عیسوی کو کار سیوا ہوگی۔ ظاہر ہے کہ اس اعلان کے بعد گفت و شنود کی کیا گنجائش تھی، اس لیے یہ سلسلہ ختم ہو گیا۔ کار سیوا کے اعلان ہوتے ہی ساری فرقہ پرست تنظیمیں حرکت میں آ گئیں۔ بھاجپا کے سابق صدر ایڈوانی اور جوشی یاترا پر نکل پڑے۔ تقریب کار عناصر کار سیوک کے نام پر اجودھیا میں جمع ہونے لگے اور دیکھتے دیکھتے سارے ملک کا ماحول کشیدہ و سراسیمہ ہو گیا۔ یو پی کے وزیر اعلیٰ کلیان سنگھ نے عدالت اور مرکزی حکومت کو حلفیہ اطمینان دلایا کہ کار سیوا صرف علامتی ہوگی، عدالت اور مرکزی حکومت کے حکم کی سرمو خلاف ورزی نہیں ہوگی۔ مرکزی وزیر داخلہ قوم کو اطمینان دلاتے رہے کہ بابری مسجد کی حفاظت کا پورا منصوبہ مرتب کر لیا گیا ہے۔ سیکولر نواز وزیر اعظم ہند بھی اعلان پر اعلان کرتے رہے کہ بابری مسجد کی حفاظت حکومت کی ذمہ داری ہے۔ مرکز سے اچھی خاصی تعداد میں فوج بھی اجودھیا پہنچ گئی، مگر اسے نامعلوم مسالے کی بنیاد پر بابری مسجد سے 2-2.5 کلومیٹر دور رکھا گیا۔ صوبہ اور مرکز کے نیم فوجی دستے مسجد کی حفاظت کے لیے اس کے چاروں سمت میں متعین کیے گئے، مگر انہیں وزیر اعظم کی سخت ہدایت تھی کہ رام بھکتوں پر کسی حال میں بھی گولی نہ چلائی جائے۔ بہرحال ان سارے اعلانات و انتظامات کے سائے میں 6 دسمبر کی وحشتناک تاریخ آ گئی۔ ایڈوانی، سنگھل، ونے کٹیار، اوما بھارتی وغیرہ 2 لاکھ کار سیوکوں کی فوج لیے اجودھیا کے میدان میں پہلے ہی سے موجود تھے۔ ان لیڈروں کی رہنمائی میں کار سیوا شروع ہوئی اور تشدد پر آمادہ تربیت یافتہ کار سیوکوں نے 11:55 پر بابری مسجد پر دھاوا بول دیا اور بغیر کسی مزاحمت کے پورے اطمینان سے 4 بجے تک اسے توڑتے اور ملبہ کو دور پھینکتے رہے، یہاں تک کہ صفحہ زمین سے بابری مسجد کا نام و نشان ختم کر دیا گیا۔ وزیر داخلہ اور وزیر اعظم کو 1 منٹ کی خبر پہنچتی رہی، مگر نہ مسجد کی حفاظت کا مرتبہ منصوبہ روبہ عمل لایا اور نہ ہی اس کی حفاظت کی ذمہ داری کا فریضہ ادا کیا گیا۔ اس طرح 22-23 دسمبر 1949 کو بابری مسجد کے خلاف جو تحریک شروع کی گئی تھی، 6 دسمبر 1991 کو سیکولرزم اور جمہوریت کے زیر سایہ تکمیل کو پہنچ گئی۔ وزیر اعلیٰ کلیان سنگھ کا منصوبہ چونکہ پورا ہو چکا تھا، اس لیے وہ حکومت سے دستبردار ہو گئے۔ نظم و نسق کی ذمہ داری مرکز کے سر آ گئی، صدر راج کا نفاذ ہو گیا۔ اس کے باوجود تقریباً 38 گھنٹے تک اجودھیا مکمل طور پر کار سیوکوں کے تصرف میں رہا، جنہوں نے اجودھیا کی دیگر بہت ساری مسجدوں کو بھی بالکل مسمار کر دیا یا توڑ پھوڑ کر اپنے خیال میں ناقابل استعمال بنا دیا اور اجودھیا میں آباد مسلم گھرانوں کو تہس نہس کر ڈالا۔ اسی وقفے میں بابری مسجد کی جگہ پر ایک گھروندا بنا کر مورتی نصب کر دی، جس کی پوجا پاٹ بھی شروع کر دی گئی۔ رام بھکت جب اپنی رام بھکتی کے سارے کاموں سے بے اطمینان فارغ ہو گئے تو مرکزی سرکار کے انتظام میں سرکاری سواریوں کے ذریعے باعزت طور پر انہیں ان کے ٹھکانوں تک پہنچا دیا گیا۔ مسلمانوں کے مذہبی ناموس پر یہ ایسا حملہ تھا جس کی کربناکی سے بے چین اور مضطرب ہو کر وہ چیخ اٹھے تو مظلوموں کی یہ بے تابانہ آہ بھی ہماری سیکولر حکومتوں کو گوارا نہیں ہوئی، جس کی سزا میں ہزاروں مسلمانوں کو خون کی موجوں اور آگ کی لہروں میں غرق کر دیا گیا۔ آج وہ کون سی ریاست ہے جو مظلوم مسلمانوں کے خون سے لہولہان نہیں ہے؟ وہ کون سا شہر ہے جس کی فضا یتیموں کی گریہ وزاری، بیواؤں کے نالہ و شیون اور غمزدہ ماؤں کی آہ سرد سے کربناک نہیں ہے؟ جمہوریت اور سیکولرزم کے دعوے دار ملک اور ایک سیکولر پارٹی کی حکومت میں اس جماعت پر یہ انسانیت سوز مظالم، جس نے ملک کی آزادی میں بے لوث قربانیاں دی ہیں، کس قدر شرمناک بات ہے۔ آخر مسلمان اس ملک کی قربان گاہ پر کب تک بھیٹ چڑھتا رہے گا؟ تجھ کو کتنوں کا لہو چاہیے اے ارض وطن، تجھ کو کتنوں کا لہو چاہیے اے ارض وطن، جو تیرے عارض بے رنگ کو گلنار کریں۔ کتنی آہوں سے کلیجہ تیرا ٹھنڈا ہوگا، کتنی آہوں سے کلیجہ تیرا ٹھنڈا ہوگا، کتنے آنسو تیرے صحراؤں کو گلزار کریں۔ سب کچھ لٹ جانے کے بعد وزیر داخلہ ہند صاحب بیان دیتے ہیں کہ مسلمانوں کی پوری حفاظت کی جائے گی اور انہیں مکمل انصاف ملے گا۔ وزیر اعظم نے بھی اعلان کیا کہ بابری مسجد دوبارہ تعمیر کرائی جائے گی۔
مگر اس اعلان پر ایک ہفتہ بھی نہیں گزرا تھا کہ بمبئی میں مسلمانوں پر شیو سینا کے خونخوار درندے ٹوٹ پڑے۔ سینکڑوں مسلمان ان کے ہاتھوں ہلاک ہو گئے، اربوں و خربوں کی ان کی املاک لوٹ لی گئیں یا نظر آتش کر دی گئیں۔ شیو سینا کے یہ درندے عروس البلاد میں درندگی مچاتے گھومتے رہے اور ہماری حکومت دم سادے بیٹھی رہی۔ جب مسلمانوں کا خون پیتے پیتے ان درندوں کا جی بھر گیا، تب جا کر بہیمیت کا یہ رقص ختم ہوا۔ رہا بابری مسجد کی تعمیر کا مسئلہ، تو جو حکومت قدیم عمارت کی حفاظت نہ کر سکی، اس سے جدید تعمیر کی توقع رکھنی خود اپنے آپ کو دھوکہ دینا ہے۔ مولانا ابوالکلام آزاد نے نینی سینٹرل جیل میں بغاوت کے مقدمے میں اپنا جو تحریری بیان دیا تھا، اس کے درج ذیل اقتباس کو تاریخ کے حوالے کے بغیر پڑھیے، اس کی ایک ایک سطر میں حالات حاضرہ کی عکاسی نظر آئے گی۔ مولانا آزاد اپنے بیان کے ایک پیراگراف میں لکھتے ہیں کہ یہ پریشانی گورنمنٹ کو خود اسی کی منافقانہ روش کی وجہ سے پیش آ رہی ہے۔ ایک طرف وہ چاہتی ہے کہ شخصی حکمرانوں کی طرح بے دریغ جبر و تشدد کرے، دوسری طرف چاہتی ہے کہ نمائش قانون و عدالت کی آڑ بھی قائم رہے۔ یہ دونوں باتیں متضاد ہیں، ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتی۔ نتیجہ یہ ہے کہ اس کی پریشانی و درماندگی روز بروز بڑھتی جا رہی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے کہ آدمی اپنے تمام کپڑے اتار ڈالے اس لیے کہ شریف آدمی آنکھیں بند کر لیں گے۔ شریف آدمیوں نے سچ مچ آنکھیں بند کر لی ہے، لیکن دنیا کی آنکھیں بند نہیں ہیں۔ فی الحقیقت لا اور آرڈر کا ایک ڈرامہ کھیلا جا رہا ہے، جسے ہم کامیڈی اور ٹریجڈی دونوں کہہ سکتے ہیں۔ وہ تماشا کی طرح مضحک بھی ہیں اور مقتل بھی ہیں، اور مقتل کی طرح درد انگیز بھی ہیں، لیکن میں ٹریجڈی کہنا زیادہ پسند کروں گا۔ بابری مسجد کی تاریخ کا یہ 7واں مرحلہ بھی 30 ستمبر 2010 کو پورا ہو گیا۔ یعنی بابری مسجد اور رام جنم استھان حق ملکیت کے مقدمے کا فیصلہ 60 برس کے طویل اور صبر آزما انتظار کے بعد بالآخر الہ آباد ہائی کورٹ کی ایک بینچ نے سنا دیا، جس پر بی جے پی نے خوشی کا اور کانگریس نے اطمینان کا اظہار کیا، بلکہ اس کے جنرل سیکریٹری تو مدعی ہیں کہ اس مقدمے کا اس سے بہتر فیصلہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اس موقع پہ محض اتفاق کہہ کر اس منکشف حقیقت کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا کہ اس تنازع میں جتنے بھی اہم موڑ آئے یا بالفاظ دیگر بابری مسجد پر جو سانحہ بھی گزرا، اس تعلق سے قانون و انصاف، حق و عدل کا جب جب خون ہوا، وہ سب ملک کی سب سے بڑی اور سیکولرزم کا سب سے زیادہ دم بھرنے والی پارٹی کانگریس ہی کے دور اقتدار میں ہوا ہے۔ مسلمان ابتدا ہی سے کہتے چلے آ رہے ہیں کہ ہمیں عدالت اور اس کے نظام قانون پر یقین و اعتماد ہے۔ ملک کے ہر شہری کو ملک کی عدالت اور اس کے نظام قانون پر انصاف پر اعتماد رکھنا ہی چاہیے، لیکن سنگھ پریوار ہمیشہ سے یہی کہتا رہا کہ عقیدہ اور آستھا کا معاملہ ہے، عدالت اس کے بارے میں فیصلے کی مجاز نہیں ہے، لہٰذا عدالت جو چاہے فیصلہ کرے، جنم استھان مندر ہم جہاں چاہتے ہیں وہیں بنے گا۔ مگر عدالت کا فیصلہ آ جانے کے بعد اس کا یہ سر مدھم پڑ گیا۔ فیصلہ آنے سے پہلے ہی ملک کے وزیر داخلہ نے میڈیا کے ذریعے ہدایت جاری کر دی تھی کہ امن و سلامتی کی فضا کو بحال رکھنے کے لیے عدالت کے فیصلے پر نقد و تبصرہ نہ کیا جائے، اور میڈیا کو بھی یہ حکم دیا تھا کہ فیصلے سے متعلق جس قدر ہو سکے کم خبر دی جائے۔ بی جے پی کے انتہائی سینئر مقتدر لیڈر لال کرشن اڈوانی اس فیصلے کی حمایت کرتے ہوئے کہہ رہے تھے کہ میری رائے میں یہ فیصلہ عقیدے کو قانون سے بالاتر قرار نہیں دیتا، بلکہ عقیدے کو قانونی جواز فراہم کرتا ہے۔ آج اڈوانی جی شوق سے اس فیصلے کی حمایت میں نکتہ آفرینیاں کریں، لیکن انہیں اور ان کے ہم خیالوں کو یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ قانونی جواز سے لیس ہو کر کل کو جب یہ آستھا کا بھوت بوتل سے باہر نکلے گا تو پھر بدری ناتھ، پوری، تروینی، بندھا پور، امراوتی، تیر، جزولہ، ایہول، انداولی، ایلور وغیرہ کے مندروں کا کیا ہوگا، جو مورخین کی تحقیق بدھسٹ لاماؤں کے بقول بدھ مت وہاروں پر بزور قبضہ کر کے بنائے گئے ہیں۔ علاوہ ازیں خود اجودھیا کے بہت سارے مندر بھی اس کے آسیب سے کیا خود کو بچا پائیں گے، کیونکہ چین کا بدھسٹ عالم سیاح ہیون شیانگ، جو راجہ ہرش مشہور بنامہ راجہ سراوت کے عہد سن 630 عیسوی میں ہندوستان کی سیاحت پر آیا تھا اور تقریباً 15-16 سال یہاں رہ کر ملک کے چپے چپے کی سیر کی تھی، جس کی مکمل تفسیر اس نے اپنے سفرنامے میں درج کی ہے۔ اس کا یہ سفرنامہ ہندوستان کی قدیم تاریخ کے لیے ایک دستاویز کی حیثیت رکھتا ہے۔
جس کا انگریزی، اردو وغیرہ بہت سی زبانوں میں ترجمہ ہو چکا ہے، وہ اپنے اس سفر نامے میں قنوج کی سیاحت کی تفصیلات بیان کرنے کے بعد لکھتا ہے کہ میں یہاں سے اجودھیا کے لیے روانہ ہوا۔ یہاں پہنچ کر اس نے جو کچھ دیکھا اس کا ذکر یوں کرتا ہے: یہاں اجودھیا میں 100 عبادت گاہیں، وہار اور کئی ہزار پجاری ہیں۔ میں نے اجودھیا میں بدھ مت کے قدامت پسند اور جدت پسند دونوں فرقوں کی کتابوں کا مطالعہ کیا۔ چینی سیاح کی یہ تحریر بتا رہی ہے کہ 7ویں صدی عیسوی میں اجودھیا کے اندر بدھوں کے 100 وہار تھے، لیکن جب بہار کے ایک عظیم برہمن رہنما کمارل اور ان کے بعد ان کے مشہور چیلا شنکر آچاریہ نے، جن کا زمانہ 8ویں صدی کا آخر اور 9ویں صدی کا اول متعین کیا جاتا ہے، بدھ مت کے برخلاف شیو مت کی پرزور تحریک برپا کی تو بدھسٹ اس کا مقابلہ نہیں کر سکے، جس کے نتیجے میں ہندوستان میں پھیلے بدھوں کے بڑے بڑے وہار اور قدیم عبادت گاہیں یا تو مسمار کر دی گئیں یا انہیں شیو مندر میں تبدیل کر لیا گیا۔ اسی دور میں اجودھیا کے 100 وہار بھی شیو مندر بنا لیے گئے، 100 وہار بھی شیو مندر بنا لیے گئے۔ پھر مشہور رہنما رامانند کی کوششوں سے جب شمالی ہندوستان میں شیو مت کے مقابلے میں وشنو مت کو فروغ حاصل ہوا اور وشنو کے اوتار کی حیثیت سے رام جی کی پوجا عام ہو گئی تو ان شیو مندروں کو رام مندر کا نام دے دیا گیا۔ تو کیا اب ملک کے ان مشہور مندروں کو آستھا کی چرنوں پر بھیٹ چڑھایا جا سکتا ہے؟ یہ کوئی سمجھ بوجھ کی بات نہیں ہے کہ آدمی ضد، دشمنی اور موہوم مفاد کے تحت عقل و ہوش سے بالکل عاری باتیں کرنے لگے۔ پھر ہمارا ملک مختلف تہذیبوں اور مذہبوں کو گہوارہ ہے۔ ہر تہذیب و مذہب کے پیروکاروں کی آستھائیں اور عقیدتیں الگ الگ ہیں، لہذا سوال پیدا ہوگا کہ کس کی آستھا کو عدالتیں معیار بنائیں گی؟ اگر اس سوال کا جواب یہ ہے کہ الہ آباد ہائی کورٹ کے اس فیصلے کے مطابق اکثریتی طبقے کی آستھاؤں کو فیصلے کا معیار بنایا جائے تو اس صورت میں جمہوریت اور سیکولرزم سے ہاتھ دھونا پڑے گا، تو کیا ملک کی جمہوریت پر اس راست حملے کو یہاں کے جمہوریت پسند سیکولر نواز عوام خاموشی سے برداشت کر لیں گے؟ لیکن ہوا وہی جس کا اندیشہ تھا کہ سپریم کورٹ نے بھی تمام شواہد اور تمام ثبوتوں کے باوجود اور یہ تسلیم کرنے کے باوجود کہ یہاں پر رام مندر کا کوئی ثبوت نہیں ہے، کسی مندر کے توڑے جانے کا بھی ثبوت نہیں ہے، صدیوں سے مسجد موجود ہے، یہاں لوگ نماز پڑھتے آ رہے ہیں اور یہاں پر مورتی رکھنا غلط تھا، مسجد کو شہید کیا جانا غلط تھا، ان تمام ثبوتوں اور تمام چیزوں کو تسلیم کرتے ہوئے بھی محض آستھا کی بنیاد پر اکثریتی طبقے کی رعایت کرتے ہوئے وہ زمین ان کے حوالے کر دی گئی اور مسلمانوں کو وہاں سے بے دخل کر دیا گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور آخر اسی فیصلے کی بنیاد پر ایک بڑا مندر تعمیر کیا گیا اور 22 جنوری 2024 کو اس کا افتتاح بھی ہو گیا۔ لیکن مسلمان اپنے دین و مذہب کی روح سے اس کے پابند ہیں کہ خدائے بصیر و قدیر کی جانب سے مقرر دینی شاعر کی عظمت و حرمت کے تحفظ و بقا کی حسب استطاعت جد و جہد کرتے رہیں۔ لہٰذا ہم آئین و قانون جب بھی موقع فراہم کر رہے ہیں، ہم حق و انصاف کے حصول کے لیے عدالتوں کا دروازہ کھٹکھٹاتے رہے ہیں۔ اس صورت میں ہم ایک طرف اپنے مالک الملک رب العالمین سے امن و سکون کی دعا بھی کرتے ہیں اور تمام اپنے مسلمان بھائیوں سے اور برادران وطن سے امن و سکون کی اپیل و درخواست بھی کرتے ہیں۔ ہماری بندگی کا تقاضا یہی ہے کہ اندیشہ نفع و ضرر سے بے نیاز ہو کر اللہ کے حکم کے آگے گردن جھکاتے، اگرچہ بت ہے جماعت کی آستینوں میں، ہمیں ہے حکم اذاں لا الہ الا اللہ۔ یہ معلومات اور یہ تفصیلات حضرت مولانا حبیب الرحمن اعظمی استاذ دارالعلوم دیوبند و مدیر رسالہ دارالعلوم دیوبند کی کتاب سے اخذ کی گئی ہیں۔ اسی کے ساتھ آج کی مجلس تمام ہوتی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔